میاں صاحب کی طرف سے میں اگر کہوں کہ سیاسی طور پر سرگرمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، آنے سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ آج کافی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میاں صاحب کی طرف سے سامنے آئیں، جن کو مکمل طور پر سیاسی کہا جا سکتا ہے. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ غلط تو نہیں ہوگا. ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ ریموٹ کنٹرول سے اپنی جماعت کو چلا رہے تھے. فیصلے سارے ان کی مرضی سے ہوتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آدمی جب خود گراؤنڈ پہ موجود ہو تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گراؤنڈ پر حاضر ہونے کے مشن کی ابتدا ہو گئی ہے آج. انہوں نے واقعتاً بہت کھلی ڈلی باتیں کی ہیں، بہت صاف ستھرے الفاظ میں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھی. تھوڑا سا محتاط بولتے رہے. وہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حمزہ وغیرہ ملنے کے لیے انہیں گئے تھے، جب نون لیگ کی باقی قیادت ملنے گئی تھی، تو بہت سیف، بہت محتاط سٹیٹمنٹ تھے. اب وہ پہلی دفعہ کھلے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ طے ہو گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے. عمران خان از آن ہز اون، اور وہ جو بھی بات کریں گے ان کے حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دل پر نہیں لے گی. یہ بہت بڑا فرق ہے پہلے اور آج میں. لہٰذا انہوں نے جناب 2-3-4 باتیں جو بہت اہم کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ 4 سال سے زیادہ خصوصی طور پہ اور 2014 سے لے کے عمومی طور پر جو چور چور ڈاکو ڈاکو منترا پڑی گئی تھی، وہ ہر ایک کیس جو ہے وہ جوتیوں کی طرح سے واپس منہ کے اوپر آ رہا ہے. اب یہاں ہم شروع کر لیتے ہیں کہ ڈومیسٹیکلی کیا ہوا. پہلے تو سپریم کورٹ اور چاروں جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے جتنے مقدمے نیب کے ان کے پاس گئے ریفر ہوئے فائنلی انویسٹیگیشن کے بعد، ان میں سے کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ملزم کو سزا ہوئی ہو یا کوئی پیسہ ریکور ہوا ہو. لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب جیسے ادارے کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. چاروں ہائی کورٹس، ملک کی جو اہم ترین عدلیہ ہے، ان کے چیف جسٹسز نے یہ رائے قائم کی کہ اس کی پروسیکیوشن بہت ویک ہے، اس کی ایویڈنس بہت ویک ہے. لہٰذا کوئی بھی کیس جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے کھڑا نہیں ہو سکا. صحیح. پھر اس کے بعد جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں، جو احتساب کے بہت بڑے مامے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوا ان کو، اب ان کو گھسیٹتے ہیں جا کے غیر ممالک میں. تو وہ گئے برطانیہ میں 3 کیسز ان کی وساطت سے قائم ہوئے. پہلا تھا ایونٹ فیلڈ کے حوالے سے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں، اور دوسرا تھا براڈ شیٹ کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، اور تیسرا یہ جو ڈیلی میل کی سٹوری ہے. جو نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پروب کیا تھا 2 سال لگے ان کو. انہوں نے ان کے سارے اکاؤنٹس اور جتنے بھی منی ٹرانسفر تھی ساری برطانیہ کے اندر، اس کو جتنی ان کی منی ٹرانزیکشن تھی فرام دبئی اس کو تھورولی انویسٹیگیٹ کیا، اور الٹیمیٹلی کلین چٹ، جس کو صحیح معنوں میں کلین چٹ کہتے ہیں، کہ ایک پیسے کی اللیگل ٹرانزیکشن نہیں ہے. لہٰذا وہ سارا جو محل کھڑا کیا ہوا تھا، چور چور ڈاکو ڈاکو لوٹ گئے، کھا گئے، مار گئے. میری اس بات سے یہ بالکل نہ کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل انہوں نے کچھ نہیں کیا. نو، عدالتیں کہہ رہی ہیں، پاکستان کی بھی اور غیر ممالک کی بھی. اچھا، یہ تو ہمارے یہاں بخاری صاحب کامن پریکٹس ہے نا کہ ایک دوسرے کے ادوار میں ایک دوسرے کے اوپر سیاسی مقدمات کا بننا، لیکن اگر اس طریقے سے انٹرنیشنلی جس طرح ڈیلی میل کی اگر بات کی جائے، وہاں سے اعتراف ہونا اور معافی مانگا جانا، یہ کتنا فائدہ مند؟ بہت اہم ہے، بہت ونڈیکیٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی پوزیشن جو ہے. اور ایک اور کمپیریزن ہے جس میں شاید ابھی یہ بات کرنا بہت یعنی پری میچور ہو، لیکن اشارے مل رہے ہیں کہ جو کیسز ان کی حکومت کے بیچ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں یا بن رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، ان میں سے کچھ تو ثابت ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ منی لانڈرنگ کیس اب کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. 8 سال تک تو الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور جتنی تاخیری حربے استعمال کیے جا سکتے تھے وہ پی ٹی آئی نے کیے. نہ وہ پہلے پیش ہوتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیں لینی شروع کی، پھر اس کے بعد انہوں نے ججز پر اعتراض کرنے شروع کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. لیکن الٹیمیٹلی وہ کیس ثابت ہوا، اور اس میں وہ یعنی آلموسٹ سزا ہو گئی ہوئی ہے ان کو. اب وہ معاملہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ کے پاس پڑا ہے، اور اس کے اندر بھی اسکیپ کا راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک نے ویریفائی کر دیے ہیں کہ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جہاں سے پیسہ جب شفٹ ہوا تو اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے، یا ایسے لوگوں سے پیسہ آیا جو ممنوع ہے آئین کے مطابق، غیر ملکی. مثال کے طور پہ اسرائیلی لوگ، ہندوستان کے لوگ، امریکہ کے لوگ، اور اسی طرح سے کچھ فرمیں. یہ جو اکاؤنٹ سے پیسہ آیا ہے اس کی کوئی گنجائش سیاست میں نہیں ہے. پھر آ جائیں آپ توشہ خانہ کے اوپر. توشہ خانہ میں ان کی نااہلی ہو چکی ہوئی ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے، اور وہ نااہلی کا کیس بھی اب اعلیٰ عدلیہ کے پاس پڑا ہوا ہے. اور جو کل ہم نے ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ 5 کیس 13 دسمبر کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی بھی کیس ہلکی نوعیت کا نہیں ہے.
وہ سارے جو ہیں بڑے خوفناک کیسز ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ہونا ہے 13 کو، کیونکہ کوشش کی گئی ان کے وکلا کی طرف سے کہ کوئی ڈیفرمنٹ لے لیں، کوئی کسی وکیل کا بہانہ، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں سننا ہم نے، 13 کو حتمی سماعت ان کی ہونی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا صحیح۔ اچھا بخاری صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اب جس طرح ہم نے اس کے اوپر کل بھی بات کی تھی کہ 13 کوئی کیسز لگے ہوئے ہیں، پھر خان صاحب کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو پھر وہ عدالتوں میں پیش ہوں، جو کہ آپ نے کہا کہ وہ پیش ہونا نہیں چاہتے، پھر آپ نے کہا کہ یا تو وہ محصور ہو کر بیٹھ جائیں۔ اچھا اب ایسی صورتحال میں، کیونکہ ہم اس بارے میں بھی بات کرتے رہے کہ نون لیگ جو ہے وہ شاید سیاسی میدان میں اتنی متحرک نظر نہیں آتی، کچھ لیکس کچھ چیزوں کے بارے میں آپ نے بات کی، تو اگر میاں صاحب واپس آ رہے ہیں جس کے اشارے ہم نے ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کے لیے کتنا اہم یہ ٹائم ہے اور کتنا ضروری ہوگا کہ اس ٹائم کو کیش کیا جائے جب خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بات بھی ہم نے کل کی تھی اور یہ طے کیا تھا ہم نے آپس میں کہ نون لیگ کی الیکشن کمپین نہیں بلڈ اپ ہو سکتی اگر نواز شریف صاحب خود موجود نہیں ہوں گے، یہ ہم نے کہا تھا کل۔ تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ راہ کچھ تھوڑی سی ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ 2-3 مرحلے لیکن کیش کس طرح کیا جائے؟ میں عرض کروں 2-3 مرحلے آئے جہاں یہ ثابت ہوا کہ نواز شریف کی غیر حاضری میں کوئی کمپین کارگر نہیں ہو سکتی۔ ایک 17 جولائی کے ضمنی الیکشن آپ کے سامنے ہے، پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے 6 سیٹوں سے الیکشن لڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس میں پتہ چلا ہمیں کہ نون لیگ کہیں ہے ہی نہیں، بالکل آپ مان لیں کسی نے کوئی کمپین نہیں کی۔ جو موسٹ کروشل ٹائم تھا اس پہ جو مریم صاحبہ جا کے لندن بیٹھ گئیں۔ اب کل ہم نے یہ کہا تھا کہ شاید واپس نہیں آئیں گی، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی والد صاحب کے ساتھ تشریف لائیں گی اور اس کمپین کو وہ بھی لیڈ کریں گی اپنے والد کے ساتھ۔ اچھا رانا صاحب نے ایک اور بات کی کہ اگر خان صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فوراً اسمبلی توڑ دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں، تو پھر ہم ریکویسٹ کریں گے میاں صاحب کو کہ وہ فوراً واپس آئیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹنے نہیں جا رہی ہیں، اچھا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان ہاؤس گڑبڑ جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ دشمن کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو۔ آپ کے جو اپنے آرمز اینڈ آئیز تھے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ دیکھیں نا بیرسٹر صاحب جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یعنی فیصلہ کرنے کی اوقات نہیں ہے ان کی، وہ بھی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ دیکھیں جی پہلے پنجاب توڑوائیں پھر کریں ہم سے بات، جب تک پنجاب نہیں ٹوٹے گی ہم نے کوئی نہیں توڑنی۔ وہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو شک ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ہینڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو محمود خان صاحب ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر اس کے اوپر 2 رائے ہیں، اس کی تصدیق بھی بیرسٹر صاحب بھی کر چکے ہیں۔ تو جہاں اپنی حکومت ہے پیورلی وہاں یہ حال ہے۔ پھر آ جائیں پنجاب کی طرف۔ پنجاب کی طرف یعنی جو 2 اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب یقینی طور پر اگر عمران صاحب نہیں چاہتے تو وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے، خواب بھی نہیں دیکھ سکتے دوبارہ چیف منسٹر بننے کا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو چیف منسٹر بنایا عمران خان نے، باجوہ صاحب کے کہنے پہ بنایا، جس کے بھی کہنے پہ بنایا، اس میں بعد میں کرتے ہیں، لیکن ہی شوڈ او ہز لائلٹیز ٹو عمران خان۔ اصول کی بات تو یہی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ہے وائر دکھ رہے ہیں۔ ان کے اپنے بیانات لے لیجئے، ان کے بیٹے کے بیانات لے لیجئے، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے دونوں ہی پرویز الہی صاحب بھی اور مونس الہی صاحب بھی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، لیکن جو گالی دی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا حصہ نہیں ہے وہ، بلکہ جب کبھی بھی کسی اہم لیڈر نے پی ٹی آئی کے نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دشنام ترازی کی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی کنڈیم کیا ہے، بالکل خود کو الگ کیا اس بیان سے، الگ کرنے کے علاوہ اس کی مذمت کی ہے۔ ہاں مذمت بھی کی ہے۔ 3 بندوں کا نام میں لے دیتا ہوں آپ کو۔ اعظم سواتی صاحب نے جب کہا انہوں نے کہا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اپنے وہ فواد چودھری نے کہا، جب شہباز گل نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط حرکت ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈی لنک نہیں کیا ہے۔ اب آپ سوال کر سکتی ہیں یہ کہ جناب اسٹیبلشمنٹ تو اب اے پولیٹیکل ہے، وہ تو اب سیاست میں نہیں ہے، لیکن جو چودھریز ہیں خاص طور سے چودھری پرویز الہی صاحب وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا قطعی تعلق جو ہے سیاست سے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ قطع تعلق ہی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت سیاست سے علیحدہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ سوچنا ہے۔ لہٰذا جو 2-3 باتیں اور انہوں نے کہی نواز شریف صاحب نے، اس کی بھی اہمیت ہے اپنی جگہ۔ ایک تو انہوں نے شہریار افریدی نے جو رانا ثناء اللہ کے کیس کے حوالے سے جھک ماری تھی، میں نے جب انہوں نے وہ جھک ماری تھی تب بھی کہا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک پروگرام میں کئی پروگراموں میں کہا تھا کہ جس شدت اور جس شد و مد کے ساتھ آپ یہ اعلانات فرما رہے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو 3 سال میں تو پیش نہیں ہوئی، تو ان کے بارے میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے خیال سے آل سیڈ اینڈ ڈن بات تو کوئی غلط نہیں کی انہوں نے، شرم تو آنی چاہیے، شرم تو خان صاحب کو بھی آنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بھی جتنے کیسز بنائے تھے
وہ بھی ایک ایک کر کے دم توڑ رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم ملاقات بھی ہوئی ہے چودھری صالح صاحب کی لندن میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر بھی جو ہے وہ کافی مٹیریل موجود ہے جس سے کچھ چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں اور اوبیسلی آپ کے پاس تو انسائٹ بھی ہوگی اس کی. کاف لیگ کے 6 اراکین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں ہیں اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے چودھری شجاعت جس کے صدر ہیں ان کے روابط تو قریبی ہیں, وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. چودھری صالح صاحب جو ہیں وفاقی وزیر ہیں, آپ کے سامنے ہے, چیمہ صاحب بھی وفاقی وزیر ہیں, تو ان کی قربت تو بالکل ثابت شدہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی کی جو ڈیوائیڈڈ مسلم لیگ ہے کاف, وہ کس کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں 2-3 اشارے ایسے دیے گئے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بہت اہم ہے کہ جناب ہم تو کنسیڈر کر سکتے ہیں پرویز الہی صاحب کو نئے سیٹ اپ میں بھی کوئی نہ کوئی رول دینے کے لیے.